الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات اساتذہ کرام، معزز حاضرین، میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل در حقیقت میری ایک خواہش کا نتیجہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے نئے انتخاب اور تنظیم نو کے موقع پر میرے انتہائی عزیز اور مکرم بھائی حضرت مولانا محمد حنیف جالندری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، وہ کراچی تشریف لائے اور کل میں بھی ان کے ساتھ جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن حاضر ہوا اور پھر جامعہ فاروقیہ کی دونوں شاخوں میں بھی کل ہمارا جانا ہوا۔ ہر جگہ مولانا نے اپنا خطاب کیا اور کچھ مجھے بھی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا، تو میں نے مولانا سے کہا کہ بھئی جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور جامعہ فاروقیہ اس کی دونوں شاخیں، اور آج مولانا گئے تھے اشرف المدارس اور ایک اور مخزن العلوم، ایک اور مدرسے میں سارا دن بڑا مصروف گزارا ہے، کل کا بھی اور آج کا بھی۔ تو میں نے کہا سارے ادارے آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ہمارا دارالعلوم کیوں محروم رہے؟ تو اس لیے میں نے ان سے گزارش کی کہ تھوڑا سا وقت دارالعلوم کو بھی دیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی مصروفیت کے باوجود قبول فرما لیا۔ تو آج کی محفل کے درکا موضوع در حقیقت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب ہیں۔ میں طلباء سے اس لیے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کا پتہ نہیں کتنی مرتبہ دارالعلوم میں تشریف لائے، لیکن کبھی طلباء اور اساتذہ سے اس طرح بیٹھ کر بات کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء وہ تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ جانیں اور اپنی زندگیوں میں اس سے سبق حاصل کریں۔ میں منہ پر تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر سبق لینا مقصود ہو، سبق دینا مقصود ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مولانا حنیف جالندری صاحب نے ہمارے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے اہل علم کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے حضرت صدر دارالعلوم حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنی ذوق اور علالت کے باوجود میں نے درخواست کی تھی کہ اگر تشریف لے آئیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہوگا، تو الحمدللہ حضرت نے قبول فرمایا اور تشریف لے آئے۔ یہ اس مجلس کی بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا حنیف جالندری صاحب نے ہمارے ماحول میں دو بڑے عجیب قسم کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. ایک یہ کہ یہ جامعہ خیر المدارس جو ہمارے بہت ہی مخدوم بزرگ حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا لگایا ہوا باغ ہے، اور پاکستان کے چند گنے چنے ان مدارس میں سے ہے کہ سارے پاکستان میں اس کی علمی حیثیت کا اعتراف کیا جاتا ہے. حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت کے بعد وہ محتمم بنے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو مولانا محمد حنیف جالندری بہت کم سن تھے، اور اسی زمانے میں دورے سے قریب بھی فارغ ہوئے تھے. تو وہاں خیر المدارس کی مجلس شورا نے باوجود ان کی کم عمری کے ان کو خیر المدارس کا محتمم کا عہدہ عطا فرمایا. اور لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ ان کی کم سنی کی وجہ سے وہ خیر المدارس کے اہتمام کا حق ادا کر پائیں گے یا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان سے جامعہ خیر المدارس کی عظیم خدمت لی، اور اس کو بہترین طریقے پر چلانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی عطا فرمایا اور اس کی توفیق بھی بخشی. دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ جب وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ تھے، اور صدر وفاق حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو صدر بنا دیا گیا. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے بعد حضرت مولانا محمد ادریس میٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ناظم اعلیٰ تھے. اور پھر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ وہ صدر وفاق بنے. اور اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ ناظم کس کو بنایا جائے، ناظم اعلیٰ کس کو بنایا جائے. تو وہاں بھی مولانا حنیف صاحب اس وقت کم سن تھے، اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی. لوگ حیران تھے کہ بھئی وفاق المدارس میں بڑے بڑے معمر حضرات بھی موجود ہیں، تجربہ کار لوگ موجود ہیں، لیکن حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار کے ساتھ، مجھے یاد ہے وہ اصرار حضرت کا، تو انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ نہیں مولانا حنیف صاحب ہوں گے. تو پھر دوسری ذمہ داری بھی انتہائی کم سنی کے عالم میں آئی، اور اب وفاق المدارس کی خدمت کرتے ہوئے ان کو 40 سال کے قریب 41 سال سے وفاق المدارس کی خدمت پر یہ ہیں ناظم اعلیٰ کے طور پر. اور اپنی کم سنی میں بھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے دست و بازو رہے، اور وفاق کو انتہائی مستحکم اور مضبوط بنانے میں اور اس کے نظام کو اعلیٰ درجے کا نظام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ اور ان کی نگرانی میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہم سب کی طرف سے انتہائی قابل مبارکباد اور بہت ہی زیادہ
دعاؤں کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ برکتیں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ میں پہلے ہمارے حضرت صدر دارالعلوم حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سے مسلسل وفاق میں پہلے مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر، اس کے بعد پھر نائب صدر کے طور پر وہ ہمیشہ وفاق میں کی خدمت انجام دیتے رہے، اور مولانا محمد حنیف جالندری رحمۃ اللہ حفظہ اللہ تعالی کے ان کی خدمات سے استفادہ کرتے رہے۔ میں اس سے پہلے کوئی مجلس عاملہ کا رکن بھی نہیں تھا لیکن کبھی کبھی مجلس عاملہ مجھے دعوت خصوصی پر بلا لیا کرتی تھی، تو اس وقت میں ان کے خدمات کا کچھ پتہ بھی چلتا تھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ پچھلے دنوں جب مجھے صدر منتخب کیا گیا تو میں نے پہلا ملتان کا دورہ کیا ابھی 2-3 دن پہلے، تو اس وقت جا کر میں نے وفاق کے دفتر کا معائنہ کیا اور اس کے مختلف شعبوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں پہلے اتنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس طرح اس نظام کو یقیناً حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے زیر نگرانی اور ان کے زیر تربیت اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی ہدایات کے مطابق کیا، لیکن عملاً شاید اس کو قائم کرنے میں مولانا محمد حنیف جالندری حفظہ اللہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ تو وہ مجھے دیکھ کر بہت دل بھی خوش ہوا اور اس بات کا اطمینان بھی کہ الحمدللہ یہ نظام اتنا مستحکم ہے کہ ہمارے جتنے تعلیمی بورڈ ہیں جو امتحانات لیتے ہیں، ہمارا یہ بورڈ الحمدللہ وفاق کا یہ نظم ان سب پر بھاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے، اور اس میں تقریباً 41 سال سے ان کی خدمات ہیں، اور ان کی یہ مجھے سنایا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب در حقیقت وفاق کو ترقی کے راہ پر لگانے والے، وفاق کو وسعت دینے والے اور اس کو گاؤں گاؤں قریہ قریہ پہنچانے والے حقیقت میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ ان کے دست راست تھے رہے ہیں۔ تو گاؤں گاؤں حضرت تشریف لے گئے ہیں اور وہاں جا جا کر مدارس کا الحاق کیا ہے، تو اس میں یہ ہمیشہ ان کے دست راست رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 40 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی، تو ایک مرتبہ یہ سنایا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو چونکہ ان کے ساتھ بے تکلف بھی بہت تھے، تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ حنیف تم نے میرا بڑھاپا خراب کر دیا، کہ بڑھاپے میں مجھے گھسیٹا، کبھی گاؤں گاؤں قریہ قریہ کہاں کہاں لے گئے، تم نے مجھے بڑھاپا خراب کر دیا۔ تو یہ جواب میں کہتے کہ حضرت آپ نے میری جوانی خراب کر دی۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم نے بڑھاپا خراب کر دیا، اور یہ جواب میں کہتے تھے کہ حضرت آپ نے میری جوانی خراب کر دی۔ یہ جوانی جو کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی جو مزے کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ وفاق المدارس کی تنظیم میں خرچ ہوا، اور یہ ان کی عظیم سعادت ہے کہ جوانی اس کام میں خرچ ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بھی عطا فرمایا اور یہ ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا۔ میں طلباء سے اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کام پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اس پورے عرصے میں نہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفاق سے کوئی تنخواہ وصول کی،
نہ مولانا حنیف جالندری صاحب نے. سارا کام رضاکارانہ ہو رہا ہے، صدر کا بھی اور ناظم اعلیٰ کا بھی. تو بغیر کسی دنیاوی منافع کے یہ خدمات انہوں نے 40 سال سے زیادہ انجام دی ہیں. 40 سال میں بچہ جو ہے وہ بلوغ اشد تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اس لیے ہم جیسے طالب علموں کے لیے ان کی جو زندگی ہے اور ان کا جو کام ہے وہ طلباء کے لیے ایک سبق ہے کہ آدمی اپنے اخلاص کے ساتھ جب دین کے کام کے اندر لگتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امداد و نصرت فرماتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں. اس کا مشاہدہ ان کی زندگی میں کیا جا سکتا ہے. تو میرا دل چاہا کہ یہ آپ حضرات سے خطاب کریں. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کا کہ جب یہ انتخاب ہوا نیا تو اس سے پہلے ان کو دل کا دورہ ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اور پہلے ایک اسٹنٹ لگا ان کے دل میں، اور ابھی انتخاب کے بعد دوسرا اسٹنٹ لگا، اور یہ دل کی بیماری میں ہیں. ڈاکٹروں نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ بلند آواز سے نہ بولا کرو، اور اللہ نے ان کو خطابت کا شہسوار بنایا ہے. تو جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کے اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، اور نتیجہ یہ کہ آواز بہت بلند ہو جاتی ہے، جوش پیدا ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی پھر ان کو روکا تھا کہ اب آپ تقریریں بند کریں 3 مہینے کے لیے. ڈاکٹروں نے کہا ہے 3 مہینے مزید جو ہے وہ بلند آواز سے نہ بولیں. سبق بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بخاری شریف کا، اور سبق کے ساتھ پھر یہ ساری انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور جلسوں میں تقریریں بھی ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ زیادہ تقریریں نہ کریں، 3 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میدان کھلا ہوا ہے. لیکن خطیب جو ہے وہ خاموش رہنا اس کا بڑا مشکل کام ہے. تو جب اس کو بولنے کی دعوت دی جائے، ابھی ختم نبوت کا عظیم شان کانفرنس تھی ملتان میں، اور اتنا بڑا عظیم مجمع تھا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. مولانا خود فرما رہے تھے کہ میں نے قاسم باغ ملتان کے اندر بہت سے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، مگر اتنا بڑا اجتماع میں نے آج تک نہیں دیکھا. اتنا بڑا اجتماع تھا. تو وہاں بھی مجھے خطرہ یہ تھا کہ یہ جب اس مجمع کو دیکھیں گے تو ان کا جوش و خروش کا عالم جو ہے وہ دیدنی ہوگا. لیکن انہوں نے بہرحال مجھے اطلاع ملی کہ بڑے ماشاءاللہ زبردست خطاب کیا انہوں نے وہاں پر. تو میں نے ان کو پابندی بھی لگا رکھی تھی، اور میں نے جب جامعہ بنوری ٹاؤن گیا اور جامعہ فاروقیہ گیا تو وہاں بھی ان سے کہا کہ بھئی دھیمے دھیمے بولنا. تو ایک طرف میں نے خود کہہ رکھا ہے، دوسری طرف میں دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی ہمارے طلبہ سے خطاب کرو. تو یہ عجیب اجتماع ضدین ہو رہا تھا. لیکن میں نے کہا بھئی محروم نہیں رہنا، لہذا خطاب کریں مگر دھیمے دھیمے کریں، زیادہ جوش میں نہ آئیں. تو انشاءاللہ جو فائدہ ہوگا وہ پہنچ جائے گا اللہ کے رحمت سے. تو اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب سے خطاب کریں، اور اپنے نصائح سے بھی، اپنے تجربات سے بھی جو کچھ بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے لیے خوش قسمتی بڑی عظیم ہے کہ حضرت دامت برکاتہم اس محفل میں ہمیں محفل کو زینت بخشے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں الحمدللہ یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے. تو اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے ارشادات سے، اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ آج مولانا حنیف جالندھری صاحب کا بیان اتنا جامع ہے کہ اگر کوئی وفاق المدارس کی تاریخ دیکھنا چاہے دیکھنا چاہے کہ وفاق المدارس کیا ہے، کیوں ہے، اور کیوں اب تک باقی تھا اور اب اس حالت میں ترقی کر کے کیوں پہنچا ہے، پوری داستان ان کے بیان میں موجود ہے، ہر بات ان کے بیان میں موجود ہے۔ تمام بزرگوں کے نام ازبر یاد ہے، سب ہر ایک نے جو کارنامے انجام دیے وہ سب ان کے نام موجود ہے۔ میری طرف سے الحمدللہ وفاق المدارس میں نائب صدر تھا۔ میری کوشش عاملہ میں یہ رہتی تھی کہ جب کوئی ان کے خلاف کوئی خلاف آئے بات اور جو انصاف کے خلاف ہوتی تھی، میں انصاف کے خلاف کبھی تائید نہیں کرتا، لیکن انصاف کے خلاف ہوتا تھی تو میں کسی کی انتظار نہیں کرتا تھا، سب سے پہلے اس چیز کی تائید کرتا تھا۔ لوگ مجھے طعنہ دیتے تھے کہ کوئی معلوم کرنا چاہو کسی مختلف کی بات میں ان کا کیا رائے ہے، تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ ان کی جو رائے ہے وہ ان کی رائے ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے میرا ان کے ساتھ معاملہ رہا ہے، اولاد کی طرح میرا ان سے اس وقت کا تعلق ہے جب یہ تعلیم بچوں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، قاری رحیم صاحب کے مکتب میں قرآن شریف پڑھتے تھے، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک بڑے سفر میں استقبال بھی کیا بکر جانے کے لیے۔ میں ملتان گیا، وہاں سے بکر جانا تھا، میں ان کو بلا نہیں سکتا، نہیں بلا سکتا، کیسے بلاؤں، یہ ہماری جان ہے۔ اب وفاق المدارس کا اللہ نے ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا ہے، ناظم اعلیٰ بنا دیا ہے۔ یہ وفاق المدارس کو اللہ نے بڑا انعام دیا ہے اور ان کو وفاق المدارس بطور انعام کے دیا ہے۔ اس مبارکباد کو قبول فرمائے میرے برادر عزیز شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب۔ ان کو تجربہ تھا کہ میں فی الحال وفاق المدارس کا نائب صدر ہوں، میں نے ان کو بہت تاکید سے کہا کر دو اس عہدے کو قبول کر لو، ورنہ وفاق المدارس فتنوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا، تمام فتنے بڑھتے رہیں گے، خدا کے لیے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انہوں نے دارالعلوم کی نائب صدارت بھی قبول کی اور وفاق المدارس کی صدارت بھی قبول کی۔ یہ بڑا ان کا کرم ہے اور بڑا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دل سے ان کے لیے کوئی دن خالی نہیں جاتا جب دعا نہیں کرتا۔ میں روز دعا کرتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں تو دل سے دعائیں نکلتی رہتی ہیں، آتے ہیں میرے پاس روزانہ۔ ان کی محبت کی بات ہے، میری عیادت کے لیے روز آ رہا تھا تقریباً، تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں آتا جاتا ہوں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کی صحت کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جامعیت کی بھی حفاظت فرما، ان کے کارناموں کی بھی حفاظت فرما، ان کی کتابوں کی تصانیف کی حفاظت فرما۔ بہت دعا کرتا ہوں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مبارک ہو، میں آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وفاق المدارس کی صدارت اور نظامت اللہ تعالیٰ نے ان عظیم شخصیتوں کو عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ بس بھائی دعا آپ کرا دیں، دعا آپ کرا دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی. اللہ اپنے رحمت سے اس نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ جامعہ دارالعلوم کراچی کو اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اس میں جو اساتذہ منتظمین ملازمین کام کر رہے ہیں یا اللہ سب ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کی حاجات پوری فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے تمام دینی مدارس کے اساتذہ طلبہ منتظمین ملازمین معاونین سب کی حفاظت فرما، سب کے خدمات کو قبول فرما. یا اللہ وفاق المدارس کو یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ان مدارس کے لیے ایک سائبان بنایا، ایک چھت بنایا. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما، اس کو اپنی رضا کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو اپنی رضا کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت صدر دارالعلوم مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو صحت و قوت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے. یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے مکمل قوت عطا فرما دیجیے، ضعف دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے مولانا محمود اشرف صاحب بہت بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے تمام متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.